السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور آپ مجھے میری ویڈیوز کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تعلیمی حوالے سے ہم ویڈیوز بناتے ہیں۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ سندھ بورڈ کی 9 کلاس کی اسلامیات کی جو نئی بک آئی ہے اس کے پیپر کے حوالے سے ہم آگاہی آپ کو آج فراہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پیپر کا فارمیٹ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کی جو کتاب ہے اس کا نام بھی اسلامیات ہے اور آپ کا جو پرچہ ہوگا یہاں پر اس کا نام بھی اسلامیات لازمی ہوگا، جس کے اندر جماعت نحم اس پرچے کا کل وقت آپ کا 3 گھنٹے ہوگا۔ کل نشانات آپ کے یعنی کہ کل نمبر آپ کے جو ہوں گے ٹوٹل مارکس وہ 75 ہوں گے۔ 3 گھنٹے کے پیپر میں آپ کے 75 مارکس جو ہے وہ درست جوابات پر دیے جائیں گے۔ آپ کا جو پیپر ہے وہ آپ کے عام پیپرز کی طرح 3 حصوں پر مشتمل ہوگا، حصہ الف، حصہ ب اور حصہ جیم۔ تو سب سے پہلے ہم حصہ الف کثیر الانتخابی سوالات پر جو مشتمل ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہاں آپ کے پاس 3 ہدایات موجود ہوں گی۔ پہلی ہدایت ہے تمام اجزاء کے جوابات تحریر کیجئے۔ اجزاء کتنے ہیں؟ اجزاء سے مراد ہے سوالات۔ 5 اجزاء یا 15 سوالات یا 15 اجزاء آپ سے پوچھے جائیں گے، آپ نے سب کا جواب دینا ہوگا۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ اجزاء یعنی سوالات کو کاپی پر نقل مت کیجیے، اجزاء کے نمبر لکھ کر درست جواب نقل کیجیے۔ آپ کو نمبر دیے جائیں گے 1 سے لے کر 15 تک، آپ نے اس کا نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے 4 اسٹار ہوں گے، اس میں سے جو اسٹار آپ کو درست لگتا ہے یا درست کے قریب ترین لگتا ہے آپ نے اس کو وہاں پر لکھ دینا ہے، براہ راست جواب کو لکھ دینا ہے جو اسٹار کے آگے ہوگا۔ تیسری ہدایت یہاں موجود ہے کہ ہر جز کا 1 نمبر ہے، یعنی ہر جز کا درست جواب دینے پر 1 نمبر ہے، اور اگر آپ 4 میں سے جو 3 غلط جوابات ہیں اس کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آپ کا پیپر شروع ہو جائے گا اور اس میں سوال نمبر 1 میں آپ سے جو ہے وہ کہا جائے گا کہ دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے، اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کا جو درست جواب ہے وہ 4 اسٹار میں سے کسی ایک اسٹار میں ہوگا، تو آپ نے نمبر 1 لکھنا ہے اور اس کے بعد جو بھی اسٹار کے آگے آپ کو درست جواب لگتا ہے اس کو اس کے آگے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس شروع ہو جائے گا حصہ ب جو کہ مختصر جوابات کے سوالات پر مشتمل ہے۔ اس والے حصے کے کل نشانات آپ کے 30 ہیں، یعنی کہ 30 مارکس کا یہ والا آپ کا پورشن ہوگا۔ اس سے پہلے والا آپ کا 15 مارکس یعنی 15 نمبروں پر مشتمل تھا، تو پیچھے والے پورشن کے ساتھ اس کے مارکس اگر آپ سم اپ کریں تو آپ کے 45 مارکس بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو حصہ ب ہے یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ ابتدائی طور پر اس کے 3 حصے ہیں۔ وہ 3 حصے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے آئے گا وہ سوال نمبر 2 ہوگا۔ سوال نمبر 2 میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے کسی 2 کا صرف ترجمہ کیجیے۔ ترجمہ آپ نے 2 آیات کا کرنا ہے جس میں سے ہر ایک آیت کے درست ترجمے کے 3 نمبر ہیں، 3 میں 3 جمع کریں تو 6 جواب آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کی طرف سے جو پیپر کا فارمیٹ آیا تھا اس میں ترجمے کے ساتھ ساتھ تشریح بھی مانگی گئی تھی۔ یہاں پر نئے پیپر پیٹرن کے مطابق اب آپ سے تشریح سوال نمبر 2 میں نہیں پوچھی جاتی، اور ہر ایک آیت کا درست ترجمہ کرنے پر 3 نشانات یعنی 3 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں، اور 3 جمع 3 آپ کے ہو جاتے ہیں 6۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی 2 کا ترجمہ کیجیے۔ سیم جو ہے وہ مارکس پیٹرن یہاں پر بھی اپلائی ہوگا کہ ایک حدیث مبارکہ کا درست ترجمہ لکھنے پر آپ کو 3 نمبر ملیں گے، اور 3 جمع 3 6 آپ کے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر بھی آپ نے صرف ترجمہ ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سوالات جو کہ مختصر سوالات ہوتے ہیں وہ والا حصہ آپ کا شروع ہو جائے گا جو کہ آپ کے مختصر جوابات والے پورشن کا تیسرا پارٹ ہے۔ یہاں آپ سے سوال نمبر 4 سے لے کر سوال نمبر 12 تک یعنی 8 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، جس میں سے کسی 6 کے مختصر جواب دینے۔ اب مختصر جواب کی لمیٹیشن کیا ہے؟ مختصر جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ آپ نے جواب دینا ہے۔ یہاں پہ میں نے
سال 2024 کا جو پرچہ سائنس کے لیے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے بنایا تھا، اس کو میں نے ایز اے پیپر پیٹرن یہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ تمام سوالات اس کے اندر آ چکے ہیں اور یہی آپ کے لیے امپورٹنٹ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ والدین کے ادب اور احترام کے متعلق 3 جملے تحریر کیجیے۔ اب یہ جو سوال نمبر 4 جو کہ پہلا ہی سوال ہے اس پورشن کا، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نشانات یعنی 3 نمبر ملیں گے، کیونکہ ادب اور احترام سے متعلق 3 جملے تحریر کرنے ہیں تو ہر ایک جملے کا 1 نمبر ملے گا آپ کو، اگر آپ درست طریقے سے اس کو تحریر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے نیچے سوال نمبر 6 موجود ہے، ہجرت کی فضیلت بیان کیجیے، تو ہجرت کے 3 فضائل آپ نے بیان کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ عدل اجتماعی ہے، قرآن پاک کے حقوق اور آداب ہیں، یہ بھی آپ نے 3 کر کے بیان کرنے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر ٹو دا پوائنٹ رہتے ہوئے بات کرنی ہے، کوئی اضافی بات نہیں کرنی، اور ہر ایک درست جواب پر آپ کو 3 نشانات یا 3 نمبرز جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس حصہ جیم بیانیہ جواب کے سوالات والا شروع ہوتا ہے، جو کہ سب سے آخری پورشن ہوتا ہے اور اس کو آخر میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے کل نشانات اس کے 30 ہیں، اور اس سے پہلے والے کے بھی 30 تھے، 30 جمع 30 60 اور جمع 15 75 آپ کے نشانات یا 75 نمبر آپ کے بن جاتے ہیں، تو ٹوٹل 75 مارکس کا پیپر ہوتا ہے۔ ان 3 نشانات کو جو کہ حصہ جیم کے بیانیہ جوابات کے سوالات پر مشتمل ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 13 آپ کا پہلا حصہ ہے 3 میں سے، جس میں دوبارہ سے اسی طرح کا سوال آیا ہے جو کہ حصہ بے کا پہلا سوال بنا تھا، لیکن وہاں پر ترجمہ پوچھا گیا تھا، یہاں پر ترجمے کے ساتھ ساتھ تشریح بھی پوچھی جا رہی ہے۔ تو مندرجہ ذیل قرآنی آیات مبارکہ میں سے کسی ایک کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ تو ایک کا کرنا ہے یہاں پر، جس کے درست جواب پر آپ کو 7 نشانات ملتے ہیں، یعنی کہ 7 نمبر۔ ترجمہ کرنے کے 3 ملتے ہیں، تشریح کرنے کے 4 ملتے ہیں، 4 جمع 3 آپ کے 7 بن جاتے ہیں۔ کچھ اہم ترین آیات جو کہ آپ کے سلیبس سے لی گئی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، تو آپ ان کو یاد کر کے تیاری کر سکتے ہیں۔ اس سال کے لیے موسٹ امپورٹنٹ بھی یہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پورشن شروع ہوتا ہے حصہ جیم کا، جو کہ احادیث پر مشتمل ہے، سوال نمبر 14 ہے۔ اس میں آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ میں سے کسی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح لکھیے۔ تو یہاں پر بھی آپ کے پاس 3 رومن نمبرز دیے گئے ہیں، جس میں آپ سے احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح مانگی گئی ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، اس کے بھی 7 نمبر ہیں، جبکہ اس کی جو بائفرگیشن کی گئی ہے وہ 3 اور 4 کے حساب سے کی گئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا درست ترجمہ کرنے پر آپ کو 3 نمبر ملتے ہیں، درست تشریح کرنے پر آپ کو 4 نمبر ملتے ہیں، 3 جمع 4 7 بن جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کے 2 پورشن حصہ جیم کے مکمل ہو گئے۔ اب آپ کا حصہ جیم کا سب سے اہم ترین اور آخری پورشن شروع ہوتا ہے، جو کہ تفصیلی جوابات والے سوالات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ نوٹ دیکھ لیجئے، مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 کے جوابات تحریر کیجئے۔ تمام سوالات کے نشانات مساوی ہیں، نشانات کل جو ہیں وہ 16 بنتے ہیں، یعنی کہ 16 مارکس کا آپ کے پاس یہاں پر جو ہے اس کے ٹوٹل مارکس ہیں، جبکہ ایک آپ کا جو بنتا ہے تفصیلی جواب وہ ہوگا 8 نمبروں پر مشتمل، 8 جمع 8 16 ہو جاتے ہیں۔ اس میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس میں اسٹرینتھ یا لینتھ کتنی رکھیں، تو بیٹا اس کا سب سے آسان ترین جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو پورشن ہے، اس پورشن کا جو جواب ہے وہ کم از کم 1 سے 1.5 صفحات پر مشتمل ہو، اور اگر آپ ہیڈنگز کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو وہ 2 صفحات پر بھی آپ کا جواب جا سکتا ہے۔ جیسے کہ دعوت و تبلیغ کے مراحل اور اصول کیا ہیں، تحریر کیجئے۔ اب یہ والا سوال باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلقہ ہے، وہاں پر دعوت و تبلیغ کے کچھ مراحل اور کچھ اصول لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں ممکنہ طور پر آپ کے پاس تقریباً 6 سے 7 سب ہیڈنگز ہونی چاہیے، جو کہ کم از کم 2 پیجز پر مشتمل جواب تیار کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، جو بھی ذیلی ہیڈنگز یا ذیلی عنوانات ہوتے ہیں وہ آپ کے جواب کو خوبصورت اور طویل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایگزامینر آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے تفصیلی جوابات کے اندر خاص طور پر ذیلی ہیڈنگز ضرور ڈالا کیجیے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 16، 17 اور 18 ہے۔ 18 میں آپ سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر نوٹ لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نوٹ کے اندر سب ہیڈنگز نہیں ہوتی،
نوٹ جو بھی ہوتا ہے وہ سنگل ہیڈنگ کے تحت ڈیٹیل پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو آپ اپنی کوانٹٹی یا لینتھ رکھیں گے وہ ایک صفحے سے لے کر 1.5 صفحے کے درمیان ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ عقیدہ توحید اگر آپ سوال کے جواب میں حل کریں تو اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے عقیدہ توحید کی وضاحت آ جائے گی، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ ریفرنس کے طور پر 2 آیات 2 احادیث بھی تحریر کریں گے، پھر اس کی اقسام آ جائیں گی، پھر اقسام کے بعد آپ جو ہے اس کو بیان کریں گے اس کے اثرات، پھر اس کے تقاضے۔ تو یہ سب آپ جو لکھیں گے سب ہیڈنگز کے ساتھ لکھیں گے، لیکن جس طرح یہاں سوال نمبر 18 میں نوٹ کی صورت میں آپ سے جواب مانگا گیا ہے تو آپ نے صرف اور صرف ایک مین ہیڈنگ لکھنی ہے عقیدہ توحید، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں بیان کرنی ہیں لیکن بغیر کسی سب ہیڈنگ کے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ہے، صحابہ کرام کے فضائل ہیں، مناسک حج ہیں، بہت سارے سوالات اس طرح سے آ سکتے ہیں، لیکن جو بھی نوٹ والا سوال ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس میں ایک مین ہیڈنگ ہوتی ہے جو کہ لگانا ضروری ہے، اور اس کے بعد کوئی اور مزید ہیڈنگ نہیں ہوتی۔ امید ہے آج کا یہ والا جو میرا لیکچر ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیپر کی سمجھ عطا فرمائے اور بہت اچھے سے کامیابیوں کے ساتھ نوازے۔ کوئی بھی سوال پوچھنا ہو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ فرسٹ سلائیڈ کے اندر میرا کانٹیکٹ نمبر بھی موجود ہے، وہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء کرام کا بھلا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔